أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پاک کو پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کی طرف کان رکھو، دھیان رکھو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جمعے کے خطبے کے متعلق، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول جمعے کا خطبہ ہے، اور جمعے کا خطبہ حنفی فقہا کے یہاں نہ صرف واجب ہے بلکہ جمعے کی شرائط میں سے شامل ہے۔ اسی لیے بہت سے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر جمعے کا خطبہ کسی انسان نے مس کر دیا تو وہ 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھے، کیونکہ اس نے شرط چھوڑ دی جمعے کی۔ ایسے ہی جیسے کسی شرط ہے نا نماز کی، جیسے جگہ کا پاک ہونا اور بہت سی شرائطیں، جمعے کا خطبہ وہ کہتے ہیں شرط ہے، اور سارے خطبے ایسے ہیں جن میں سکوت، خاموشی واجب ہے، سوائے عیدین کے خطبوں کے، کہ عیدین کے جو خطبے ہیں ان کو فقہا نے سنت لکھا ہے، باقی جو جمعے کا خطبہ ہے یہ واجب ہے، نکاح کا خطبہ اس کا سننا واجب ہے، چپ رہنا چاہیے۔ اور حنفی فقہا اس خطبے کے بارے میں اتنے زیادہ محتاط ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے۔ اور بنیادی طور پر وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں فرض اور واجب کے درجے کی ہیں نا، اس کی زبان ہم نہیں بدلنے دیں گے، کیونکہ اگر زبان بدلنے کا اختیار دے دیا جائے تو کل کو تو یہ قرآن کی زبان بھی بدل ڈالیں گے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ تورات اور زبور اور انجیل جو اصل زبانوں میں نازل ہوئی تھی وہ زبانیں ہی نہیں رہیں، اور ترجمے در ترجمے ہوتے گئے، تو پھر کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جو فرض اور واجب درجے کی چیزیں ہیں ان کی زبان برقرار رہے گی، جیسے آذان ہے۔ یہ تاتر کمال پاشا جب آیا تھا تو اس نے اپنے ایک زمانے میں شروع کر دی تھی ترکی میں آذان دلوانی۔ کچھ سرفرے ہمارے ہاں بھی تھے لاہور میں، پنجابی میں آذان دیا کرتے تھے۔ ہاں، وہ آذانیں پنجابی میں ہوتی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوٹھی کے اندر ہی رہیں۔ وہ ایک کوٹھی میں ہوتے تھے حلقہ ان کا، اور وہ بس اس کے اندر پنجابی میں، پھر کسی نے سمجھایا کہ اردو ذرا ڈیسنٹ زبان ہے، تو پھر اردو میں آذانیں شروع ہو گئی۔ تو وہ ان کے ایک صاحب تھے، وہ آئے حدیث کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے، تو ان سے عرض کیا ہم نے کہا اردو یوپی کی ہونی چاہیے کیونکہ سٹینڈرڈ وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو معلوم نہیں۔ ہم نے کہا آپ دیکھ لیجئے، مطلب اردو کون سی، دلی کی قرات اختیار کرنی ہے یا لکھنؤ والے 2 اسکول آف تھاٹس ہیں نا۔ یہ حال ہے کہ جب زبان تبدیل کی تو پھر ایسی۔ اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ نماز ہے، جمعے کا خطبہ ہے، آذان ہے، قرآن پاک کا ترجمہ بغیر متن کے چھاپنا گناہ ہے۔ صرف انگلش کا الگ ترجمہ نہیں چھاپا جا سکتا، اردو کا الگ ترجمہ فقہا کہتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ عربی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم زبان کا تحفظ نہیں کریں گے تو لفظ کچھ سے کچھ بن جائیں گے۔ اسی لیے تفسیریں آپ جب دیکھیں گے نا تو بعض تفسیریں ایسی ہیں جیسے اس کا ترجمہ عربی سے کسی نے اردو میں کیا ہے، ٹھیک ہے صاحب، اردو سے انگلش میں ہوا اور انگلش سے فرینچ میں ہوا، تو ہوتے ہوتے کہاں کا لفظ کہاں پہنچ گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ انگلش میں کرنا تھا تو قرآن کو دیکھ کر پھر انگلش میں بتاتے کہ ہاں یہ لفظ اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اردو ترجمے کو دیکھ کے تم اسے ادھر منتقل کر لو۔ اور ترجمہ خود اتنا مشکل فن ہے، اتنا مشکل فن ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ کرنا پڑ جائے، کبھی کبھی ہفتہ بھر لفظ نہیں ملتے کہ کیا کریں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، اس آدمی کا موفق من اللہ تھے، اللہ ہی کی توفیق تھی جو اتنا اچھا ترجمہ کیا ہے، ورنہ بڑی مشکل۔ صحیح ترجمہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جسم موٹا ہو نا، فربہی ہو، صحت اچھی ہو،
اور خارش ہونے لگے کمر میں، تو وہ بچے کو پیچھے کھڑا کر کہتا ہے بیٹے ادھر، وہ کہتا ہے نہیں ادھر، ذرا سا نیچے، ذرا سا اوپر، ادھر خارش کرو، اور بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا دادا کی کمر پہ کہ کہاں خارش ہو رہی. بس ترجمہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، مطلب لفظ صحیح نہیں ملتا کہ آخر صحیح لفظ لائیں کہاں سے، یہ لفظ کہاں ہے. اور زبانیں تنگ ہیں، دامن وسیع نہیں زبانوں کا. 20 قرآن پاک کے الفاظ ایسے ہیں جہاں پہ پہنچ کے مفسرین قلم رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تشریح ممکن نہیں، اب کس زبان میں اس کا ترجمہ کریں کچھ پتہ نہیں چلتا. تجلی ہے، اب کیا ترجمہ اس کا کرے کوئی آدمی کہ تجلیات حق تعالی شانو کی وہ کیا چیز ہوتی ہیں ایسی. تو یہ آیت فقہا کہتے ہیں خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ خطبے کی زبان تبدیل نہیں کی جائے گی، وگرنہ یہ سارا دین کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل یہ نہیں تھا. وہ لوگ کہاں کہاں تک پہنچ گئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فارسی بولتے تھے، اور حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ فارسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا 4 سال کابل میں جو گورنر تھا اس کا میں سیکرٹری رہا ہوں، میں نے وہاں سے فارسی سیکھی تھی. لیکن کیا مجال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خطبے کی زبان بدلی ہو؟ نہیں بدلی، ہمیشہ خطبہ عربی میں دیتے رہے ہیں کیونکہ یہ واجب تھا، ورنہ اس کی زبان بدلتے تو نماز کی بھی بدل لیتے. نماز بھی تو بہت سو کو سمجھ میں نہیں آتی، پھر اس کی زبان بھی بدل لینی چاہیے. اسی لیے حنفی فقہا بعض تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عربی میں خطبہ نہیں ہوگا تو شرط اس کی ساقط ہو جائے گی، نتیجہ یہ کہ نماز نہیں ہوگی. مسئلے کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، عمل ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ صحیح بات کرنی چاہیے، صحیح بات کہنی چاہیے. تو جو لوگ خطبہ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ عربی کے خطبے دیں. انگلش کی تقریر ہے، کسی بھی زبان کی ہے، سب سے اچھا طریقہ تو ہمارے بزرگوں کا تھا، اتنا عمدہ تھا کیا کہنا. جمعے کا وقت ہوا 12:30 بجے مثلا، زوال ہوا، اس کے بعد وہ 10-15 منٹ دیتے تھے کہ وضو کر لو، اذان دے کے وہ سنتیں پڑھتے تھے، وضو کرو تم بھی سنتیں پڑھو بس. اس کے بعد اٹھ کے دوسری اذان ہوئی، خطبہ ہوا، نماز ہو گئی. اور نماز کے بعد وہ کہتے تھے اچھا بھائی جس نے واز سننا ہے بیٹھ جاؤ. واز اس کے بعد ہوا کرتے تھے. اب بھی ہندوستان میں، اب بھی کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے، سہارنپور میں ہم نے خود دیکھا ہے، لکھنؤ میں دیکھا بعض جگہوں پہ کہ وہاں پہ نماز ہو گئی، اب جس نے جانا ہے جائے، جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے. حتیٰ کہ دلی کی جامع مسجد میں بھی دیکھا کہ 5-7 آدمی ایک ادھر کھڑا ہے، کس کونے میں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، نماز کے بعد اپنے اپنے بیان کر رہے ہیں. 10-10 20-20 50-50 آدمی، جتنا جس کا ہوا ہلکا بس بیٹھ کے سنا، واز ختم. یہ واز جو ہے یہ جمعے میں شامل نہیں تھا. یہ تو بعد میں جب تقسیم ہوئی ہے، پہلے زمانے میں یہی تھا، تقسیم ہوئی ہے تو اب ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ یہ واز جمعے کے آغاز میں انہوں نے کر دیا ہے کہ پہلی اذان ہو، اس کے بعد لمبی تقریر ہو، اور تقریر بھی عام طور پہ سیاسی مسائل پہ. اب یہ اس انتظار میں ہے کہ مقتدی آئیں تو تقریر ختم کروں، اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضرت بولنا بند کریں تو میں جاؤں. نتیجہ یہ کہ جمعے کا وقت کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میں سے کسی کو بھی مسجد میں کچھ ایسا حصہ ملے کام کرنے کا، یا کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، سمپل بات بس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا آدمی کی عقل مند ہونے کی دلیل، عقل مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ خطبہ چھوٹا دے، نماز لمبی پڑھائے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو احمق بنتا ہے وہ بہت ہی بڑا بے وقوف بن جاتا ہے. کس ہستی نے کہا ہے کہ آدمی کے عقل مند ہونے کی دلیل، عقل مند آدمی دیکھنا ہو تو خطبہ چھوٹا، نماز لمبی. نماز پڑھاتے ہیں سنت کے خلاف، جو صورتیں آئی ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھتے، اور نماز ختم ہو جاتی ہے 3 منٹ 4 منٹ. بہت احسان کیا معاذ اللہ تعالی شانو پہ تو 5 منٹ کی نماز پڑھا لی، اور خطبہ آدھے گھنٹے کا ہو رہا ہے. اور بھئی کیا کر رہے ہو؟ یہ مسلم کی حدیث، ویسے تو ہر حدیث پہ عمل ہوتا ہے، یہ حدیث نہیں آئی مسلم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خطبہ مختصر اور نماز لمبی پڑھائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی اذان اور اس کے بعد اتنا وقفہ کہ کوئی غسل کر لے یا کوئی وضو کر لے،
اور غسل اور وضو سے فارغ ہو کے نماز کے لیے آ جائے، سنتیں پڑھے، دوسری اذان اور مختصر خطبہ، بس 2 عربی کے خطبے، جمعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد بیٹھ کے 1 گھنٹہ واز کریں. پھر جس نے آنا ہے آنا ہے، جس نے نہیں آنا نہیں آنا، چاہے ابتدا میں 50 ہو جائیں اور آخر پہ 20 رہ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جس نے آنا ہے اسی نے سننا ہے. یہ چیز ہو جاتی. یہ جو آیت ہے اللہ نے نازل فرمائی ہے خطبے کے متعلق. پھر اس کا حکم نماز پہ بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم اسے سنو. اس کا مطلب ہے کہ قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کے لیے سنو، قرآن کے لیے. جب قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ تمہیں سنایا جا رہا ہے تو پھر تم سنو. اس سے فقہا نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو آدمی قرآن سنانے کی غرض سے نہیں پڑھ رہا اس کا قرآن سننا واجب بھی نہیں. مثلاً ایک آدمی نے یہاں بیٹھ کے اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وہ اب آپ کو نہیں سنا رہا، وہ تو اپنے شوق محبت سے پڑھ رہا ہے، اس کا سننا واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں، مستحب ہے. اسی طرح جو آدمی قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھے کہ لوگ ڈسٹرب ہوں تو وہ گناہ گار ہوگا. اس لیے سپیکرز پہ قرآن کو پڑھنا یا زبان سے ایسی تلاوت کرنا کہ دوسروں کو اس سے تکلیف تنگی محسوس ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے. اور اگر وہ لوگ قرآن نہ سنیں تو ان کو جو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ مختلف مسائل ہیں کہ کیوں نہیں وہ سن رہے. اس کو گناہ ضرور ہوگا کہ تم لوگوں کے سامنے قرآن کیوں اس طرح پڑھ رہے تھے. اس لیے عام مجموع میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، اس طرح کی چیزیں یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ انسان قرآن کو اپنے طور پر پڑھے. ہاں جہاں سنانے کی غرض سے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے قرات وغیرہ میں جیسے مقابلے ہوتے ہیں بچوں کے، یہ چیزیں اس میں سنانے کی غرض سے ہی ہوتا ہے، اس لیے آدمی پھر خاموشی سے سنے. اسی سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو. تو خطبے کا سننا واجب ہے یہاں تک کہ خطبے کا جواب نہ دے. اللہ نے اس کے سننے کو کہا ہے، جواب مت دے اس کا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعے کے خطبے میں 2 آدمی باتیں کر رہے تھے اور تیسرے نے کہا کہ چپ رہ، چپ، بس ایک لفظ بولا اپنے فقط لغوت. اس نے بھی غلط کام کیا، اس نے بھی گناہ کیا. اسی لیے حنفی فقہا اتنے محتاط ہیں امام کا خطبہ سننا غور سے کہ وہ کہتے ہیں وہ جب دعا مانگے تو اس پہ آمین بھی نہ کہے، چپ رہے. اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے سنو. اور اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ فرض نماز میں اگر امام قرآن کی وہ آیات پڑھے جن آیات میں دعا کے کلمات ہیں، مثلا دعا کے کلمات ہیں، اس نے پڑھا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس میں دعائیں آتی ہیں نا سورہ بقرہ کے آخر پہ، تو وہ کہتے ہیں پیچھے اس کے آمین نہ کہی جائے، بس چپ کر کے سنا جائے. اللہ نے فرمایا سنو. ہاں نفل نماز میں وہ کہتے ہیں اس پہ آمین کہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے. نفل نماز کا ایک الگ مسئلہ ہے، فرض نماز الگ ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس سے سنو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ سنتا تو آدمی اسی وقت ہے جب چپ ہوتا ہے نا اصولی بات، کہ مطلب غور سے سنو تو غور سے آدمی اسی وقت سنتا ہے دوسرے کی بات جب بات نہیں کر رہا ہوتا. یہ آگے کیوں فرمایا ہے وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو؟ یہ ہے حنفی فقہا کی دلیل. احناف دلائل کے اعتبار سے سب سے پہلے دلیل لاتے ہیں قرآن سے. یہ ان کی فقہ میں خاص امتیاز ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے دیکھو قرآن نے کیا کہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں حدیث کو دیکھو حدیث میں کیا آیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اب قیاس پہ تابعین پہ آ جاؤ. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب قرآن سے کوئی بات آئے تو فعلی الراس والعین، میری سر آنکھوں پہ، اور کہتے تھے حدیث سے کوئی بات آ جائے فعلی الراس والعین، ہماری سر آنکھوں پہ. اور فرماتے تھے حدیث کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ سے آ جائے فَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فَعَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ، صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات بھی ہماری سر آنکھوں پہ. فَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ، اور پھر تابعین کا جب دور ان کا فتویٰ آ جائے تو فرماتے تھے فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، وہ بھی مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں. پھر کیا ہے؟ پھر تو مقابلے کی بات ہے نا، پھر تو ٹکر ایسے ہی ہے جیسے وہ تھے ویسے ہم ہیں.
اور اسی وجہ سے یہ واجب کیا چیز ہے؟ واجب وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو اصل قرآن سے ثابت ہو اور اس کے دلیل حدیث سے ملے. ایک تو درجہ یہ ہے کہ قرآن سے ثبوت بھی ہے اور قرآن ہی اس کی دلیل میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں مل گئیں، دعویٰ بھی اور اس کے ثبوت بھی. قرآن سے یہ فرض ہو گیا. وہ کہتے ہیں جب دعویٰ قرآن سے ہو اور ثبوت اس کا حدیث سے ہو تو یہ ذرا سا کم درجہ ہو گیا، یہ واجب ہو گیا. یہ وہ کہتے ہیں وجوب کا واجب یہ ہو جاتا ہے. اور تینوں ائمہ باقی واجب نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں واجب ہمارے لیے کچھ نہیں، بس قرآن ہے پھر حدیث ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی فقہا اتنا زیادہ فرق کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس دعوے کے جو دعویٰ قرآن سے ثابت ہے لیکن ثبوت اس کا حدیث سے ملتا ہے، ہم اسے فرض نہیں کہیں گے، واجب کہیں گے، کیونکہ دعویٰ قطعی ہے، حتمی طور پر ثابت ہے، اور دلائل جو ہیں اس کے وہ ثابت ہوتے ہیں حدیث سے، جو قرآن پاک کی طرح قطعی روایات نہیں آتی بعض اوقات. اور جب روایت آ جائے متواتر تو پھر وہ فرض اسے مانتے ہیں. یہ اصول فقہ میں انہوں نے بحث کی ہے. جی صلاۃ التراویح کا دعویٰ قرآن میں کہاں پر؟ تو اسے فرض کس نے کہا ہے؟ واجب ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ، حنفیوں کے ہاں تو یہی فتویٰ ہے. تو احناف اتنی زیادہ باریک بینی سے کام لیتے ہیں، اسی لیے وہ امام کا خطبہ اس کو ضروری قرار دیتے ہیں. اسی لیے ان کے نزدیک امام کی امامت جو ہے وہ معمولی چیز نہیں. وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہے. اصول فقہ میں یہ ساری مباحث ملیں گی. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ جماعت جو ہوتی ہے یہ حقیقی جماعت ہے. باقی تینوں ائمہ وجوب کے قائل نہیں ہیں. شافعی، مالکی، حنبلی ان کے ہاں واجب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے. زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ کو اسے پھر درجہ دے دیتے ہیں. یہ وجوب حنفیوں کے ہاں ہی ہے، کیونکہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں رحمہم اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہوتی ہے یہ حقیقی جماعت ہے. امام کی اگر نماز نہیں ہوگی مقتدیوں میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں حنفی فقہا، اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ حقیقی جماعت. اور باقی تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ جماعت حقیقی نہیں ہوا کرتی، سوری شکل ہے جماعت کی. جماعت کی ایک تصویر ہے، شکل ہے، حقیقی جماعت نہیں. اگر امام کی نماز نہیں ہوئی مقتدیوں کی ہو گئی. اس لیے کہ ہم تو ایک شکل ہے جمع ہونے کی، بس ٹھیک ہے جمع ہوئے ہیں سارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ ڈسپلن یہ چیزیں قائم رکھنی ہے. باقی نماز ہر ایک کی انفرادی ہے، الگ الگ ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں صرف جنازہ ایسا ہے جس میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک جنازہ نماز ہی نہیں ہے، جنازہ دعا ہے. امام کا نہیں ہوا نہ صحیح، مقتدیوں میں سے جس نے پڑھ لیا تھا ہو گیا. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ آلریڈی دعا ہی تو مانگی ہے تم نے، اس کے بعد اب دوبارہ دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ بدعت ہے. یہ ہے حنفی فقہ. وہ کہتے ہیں مت دعا مانگو، اب ختم ہو گئی بات. ایک دعا تم نے مانگ لی، بس وہی چیز تھی. دوسری دعا قبر میں تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے جو مانگنا ہے یہ ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کا ثبوت ہے. تو کہتے ہیں جماعت حقیقی ہے سوائے جنازے کے کہ وہ دعا کی ایک صورت ہے جس میں جمع ہو گئے. حتیٰ کہ امام کی نماز اگر نہیں بھی ہوئی تو مقتدیوں کی ہو گئی، جنازہ جس نے پڑھ لیا. اور دوسری نمازوں کو چونکہ یہ کہتے ہیں حقیقی جماعت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام کا فاتحہ پڑھنا یہ مقتدیوں کی طرف سے ہر ایک کی طرف سے ہو جائے گا. اور باقی تینوں ائمہ، بلکہ باقی تینوں ائمہ تو نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جماعت صرف شکل صورت ہے، تو وہ کہتے ہیں پیچھے تم بھی فاتحہ پڑھو وگرنہ نماز نہیں ہوگی. حنفی کہتے ہیں نہیں، امام کی فاتحہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے کیونکہ جماعت حقیقی ہے. اور اسی وجہ سے شافعی حضرات کہتے ہیں کہ اگر امام کافر بھی ہے نا تو بھی اس کے پیچھے نماز درست ہے، کیونکہ ہمیں اس سے بحث ہی نہیں اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں. اور یہی وہ بات ہے کہ قادیانیوں نے جامع الازہر میں فتویٰ لکھا کہ ہمارے پیچھے نماز ہو جائے گی مسلمانوں کی یا نہیں، تو جامع الازہر نے لکھ دیا تمہاری ہو جائے گی. اب وہ دنیا بھر کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں نا جی، اسی لیے تو جامع الازہر نے فتویٰ دیا ہے کہ ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے.
یہ ہے مکر، یہ ہے فریب بیچ میں. یہ نہیں کسی کو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ شافعی مسلک کے ہیں وہ تو کہتے ہیں یار کافر بھی ہو تو بھی نماز کا اس سے کیا تعلق، اس کا اپنا معاملہ ہے، تمہارا اپنا معاملہ ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں قادیانی. اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ فاستمعوا لہ، اس قرآن کو سنو، تو بس کافی تھا. یہ انصتوا آگے کیوں کہا ہے؟ فقہا حنفی فقہا کہتے ہیں یہ فاستمعوا لہ، قرآن کو سنو. کب؟ مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں. اور باقی رہ گئی ظہر اثر، وانصتوا، اور چپ رہو. وہ اس سے خاموشی ظہر اور اثر کی ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ چپ رہو، حالانکہ اتنا بھی کافی تھا کہ بس سنو، لیکن اشکال اس سے پیدا ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا چپ رہو، وانصتوا، اور خاموش رہو. لعلکم ترحمون، فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو آدمی قرآن کو سنتا ہے خاموشی سے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے. یقیناً خدا کی رحمت اس پہ شامل ہوگی، نازل ہوگی، جو قرآن پاک کو خاموشی سے سنتا ہے. اس لیے قرآن پاک کا سننا یہ عبادت قرار دی گئی ہے، اور پڑھنے سے زیادہ سننے کو افضل قرار دیا گیا کہ قرآن پاک کی قرات جو ہے اس کا سننا جو ہے اس کا زیادہ افضل ہے بنسبت پڑھنے کے. یہ آپ دیکھیے گا دلیل اس کی کیا ہے. ایسے ہی جیسے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ہر نماز میں پہلی صف افضل ہے نا، پہلی صف میں نماز پڑھے، اور جنازے میں سب سے آخری صف افضل ہے. وہ کہتے ہیں آخری صف میں کھڑا ہو. اس لیے سمجھدار لوگ جو ہیں جنازے میں سب سے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ثواب وہ کہتے ہیں اس میں. ان دونوں کے دلائل آپ خود ڈھونڈیے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا. قرآن کو سنو. اسی لیے جو لوگ قرآن پاک کو سنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت ان پہ ہوتی ہے. تو قرآن پاک اپنے آپ خود پڑھتا ہے پھر اس کو سنتا ہے، یا یہ کہ کوئی اور اس پر پڑھتا ہے، اس سے سنتا ہے، بچوں سے سنتا ہے. اور اب مفتی حضرات کہتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر سے بھی سنتا ہے اور اسے سمجھتا ہے، تعلیم کی غرض سے سنتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بے ادبی اب ہونے لگی ہے نا کہ صبح اٹھے اور ویڈیو سینٹر والے سب سے پہلے قرآن لگا دیتے ہیں، تلاوت سے آغاز ہو رہا ہے، سارا دن فلمیں بیچنی ہیں ویڈیو سینٹر پہ بیٹھ کے، اور صبح اٹھ کے قرآن پاک علیہ باللہ. اور اسی طرح ریڈیو اور گاڑیوں میں قرآن کی کیسٹ ڈال دی، باتیں بھی ہو رہی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور وقفہ مل گیا تو قرآن بھی سن لیا. یہ کام نہیں کرنے چاہیے، بڑی خطرناک بات ہے. قرآن کے سننے کے بھی آداب ہیں، کوئی ایسے تھوڑا ہے جیسے علیہ باللہ کوئی میوزک یا یہ چیزیں گانے چل رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں. قرآن کا ادب ہے سننے کا، اور اس کو فرمایا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے.